هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً ایک زمانہ میرے بندو تم پر ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا، باقی تو سب بنایا گیا ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں. بنانے والے نے اس کے اندر چند بنیادی خامیاں رکھی ہیں. ایک تو موت ہی ہے کہ یہاں رہنا نہیں، چلے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے، مرد ہو یا عورت، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز بہت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ غصے والا بہت ہے، لڑائی جھگڑے بڑے کرتا ہے. اب بنانے والا ہی بتا رہا ہے نا، تو لہذا وہ تو بے خطا ہوگا. میری بات تو تولا جا سکتا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کو تولا نہیں جاتا. حق. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان کفورا، یہ ناشکرا بھی بہت. تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو پچھلے سارے احسان بھول جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتایا وکان الانسان قتورا، بخیل بہت، جوڑنے کا بڑا شوق ہے، اس کو جمع کرنے کا بڑا شوق. تو اب پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ آئیں گے اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. اب چونکہ صرف مرد کی کمائی سے پورا نہیں ہو رہا تو عورت بھی کمائے، پھر اس سے پورا نہیں ہو تو بچے بھی کمائیں. پھر اس سے اگلا سٹیپ، اب حلال میں پورا نہیں اور چلو حرام بھی کماؤ، شراب بھی بیچنی پڑے بیچو، پیسہ زیادہ آئے گا، اور رشوت لینی پڑے لو، پیسہ زیادہ آئے گا، کھوٹ ملاوٹ جھوٹ پہ چلنا پڑے چلاؤ چونکہ پیسہ زیادہ آئے گا. پھر اس کے لیے جھوٹ سچ نمبر 2 چیز بن جاتی. پھر اس کے لیے حلال حرام یہ پیچھے چلا جاتا ہے. یہ پہلے ایک ذہن بنا، اس ذہن کے پیچھے وہ خطائیں ہیں، جلد باز ہے، ناشکرا ہے، علم تھوڑا ہے، غصے والا ہے، کمزور ہے، ظالم ہے، جاہل ہے نا. یہ ساری چیزوں چونکہ یہ بنیادی خطا تھی تو جب اپنی عقل سے فتویٰ مانگا تو اس نے کہا جتنا پیسہ ہوگا اتنے کام بنے گے. پھر شیطان نے فتویٰ دیا کہ حلال کمائی میں تو اتنا آتا نہیں، لہذا کوئی ادھر ادھر بھی جاؤ. میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، چیچا وطنی ہماری جماعت تھی، وہاں ایک بہت اللہ کے نیک محبوب بندے تھے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب آئے تو وہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے یہ. تو وہ کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ تعالی حلال دے تو بہت ساتھ ایکشن کیا، اللہ تعالی حلال دے تو بہت. تو انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی ملو، حلال تو تھوڑا ہی ملو. اور اللہ نے پہلے سے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی زیادتی میں تمہیں مزہ بڑا آئے گا، تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن یاد رکھنا یہ وہ ہلاکت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بنیاد سمجھائی ہے. ایک بنیاد شیطان نے سمجھا کہ پیسہ بناؤ، پیسے سے خوشی حاصل کرو، پیسے سے تم خوشحال ہو جاؤ. اور اللہ نے اس کا دوسرا ذہن دیا کہ نہیں، یہ اس سے نہیں ہوگا. خوشی اور غمی اللہ دل میں ڈالتا، وہ ایک کیفیت ہے. سعید بن جبیر جب ذبح کیے گئے تو خون نکلا بہت زیادہ، تو حجاج نے تو 1.25 لاکھ آدمی قتل کروائے تھے. تو وہ کہنے لگا میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا خون نکلا، اس کا خون اتنا کیوں نکلا؟ تو وہ طبیب نے کہا کہ یہ آدمی آخری وقت تک گردن پہ چھری پھرنے کے وقت تک بھی اندر سے مطمئن تھا، اس کا خون خشکی نہیں ہوا، لہذا پورا باہر نکلا.
جو پہلے تو انہیں قتل کی وہ تلوار دیکھ کے ہی ان کے اندر کی روح فنا ہو جاتی تھی، آدھا خون تو ویسے ہی ختم ہو جاتا. تو ایک ذہن اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ حلال پہ آ جاؤ، اطاعت پہ آ جاؤ. من عمل صالحا من ذکر او انثی، اپنی زندگی کو اگر خوشحال رکھنا ہے، اس جہان میں فلاح پانی ہے، تو اللہ نے ایک ترتیب زندگی بتائی ہے تو اس کو فالو کرو، پھر رزق تو اوپر سے آتا ہے. محنت تو ایک سبب ہے، دینے والا اللہ ہے. کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کبھی درمیانہ دیتا ہے، کبھی بہت زیادہ دیتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا کے نکلے تو کچھ نوجوان ایک کونے میں بیٹھے تھے. آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا جی ہم یقین والے ہیں. کہا تمہاری ایسی تیسی، لاٹھی اٹھائی اور ان کی پٹائی شروع کر دی کہ تم یقین والے ہو؟ تم کہو گے کہ آسمان سے سیدھی روٹی تمہارے اوپر گرے؟ نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھ کے جاؤ، میرا رزق تلاش کرو. آج کے بعد کوئی یہاں نظر آئے تو اس کی ٹھکائی کروں گا ایسے ہی. کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، پانی برستا ہے، پھر زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر ذمہ دار دانہ ڈالتا ہے، پھر اللہ اسے اگاتا ہے. کہا جی کوئی محبوب بننے کا وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ سب سے محبت کرو، وہ کسی کا بغض دل میں نہ رکھو، اور کسی کی کمی پر اسے حقیر نہ جانو. اور ایک بات اور کہہ کے پھر ہم بات ختم کرتے، اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف رکھو، کسی کی کمی دل میں نہ لاؤ. کوئی زیادتی کر جائے معاف کرو. دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی عورت ایسی نہ ہو جو کسی عورت سے بولتی نہ ہو کہ میری تو اس سے لڑائی ہے، میں نے بات نہیں کرنی. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی سے بائیکاٹ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میرا اس سے قطع تعلق ہے، یہ نہ کرنا. کوئی تم سے کاٹے تو جوڑو، کاٹے جوڑو، کاٹے جوڑو، نہ خود کٹو نہ کسی کو کاٹو. تو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا. اپنے دل کو صاف رکھو. معاف کیا، اللہ سے لیں گے تم سے نہیں، اللہ سے لیں گے تم سے نہیں. انسان زندگی بھر خطائیں کرتا ہے، ہوتی رہتی ہیں، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی. کچھ جان بوجھ کے کرتا ہے، کچھ خطا سے ہو جاتی ہیں، غلطی سے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے چونکہ اللہ کو پتا تھا میرا یہ بندہ اس کمی کا شکار ہے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بہت بڑا کر دیا. نہ اس کی کوئی لمٹ رکھی، نہ کوئی تعداد رکھی، نہ کوئی عمر کی قید ہے اور نہ کوئی ٹائم کی قید ہے اور نہ کوئی عدد کی قید ہے کہ 100 دفعہ کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا یا 40 سال کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا. باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک سانس اکھڑتا نہیں، موت پر سانس اکھڑتا ہے، اس وقت تک میرے بندے میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے ان استقالنی عقلت له، جتنی دفعہ تو توبہ توڑ کے آئے گا دوبارہ معافی مانگنے، میں اتنی ہی خوشی سے معاف کروں گا جتنا پہلی دفعہ خوشی سے معاف کیا تھا. ذرا بوجھ نہیں ہوگا. جتنی دفعہ اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لاؤ گے نا، کوئی اللہ میں معافی مانگتا ہوں اسے دوبارہ جوڑ دے، تو میں وہ برتن 100 دفعہ ٹوٹا ہو یا وہ 1000 دفعہ ہو یا 1,00,000 دفعہ ہو، تو جب بھی تو آئے گا نا تو میں اس کو اس طرح اپنی رحمت سے جوڑوں گا، پینٹ کروں گا کہ وہ ٹوٹا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. ہر دفعہ نیا کر کے واپس کروں گا، ہر دفعہ نیا کر کے واپس کروں گا، اور ہر دفعہ تیرے آنے کی اتنی خوشی ہوگی جتنی پہلی دفعہ ہوئی تھی. قارون کا نام آپ نے سنا نا؟ قارون کا اللہ نے قرآن میں بھی نام ذکر کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، 2 رکوع اس کی کہانی کے سنائے ہیں. تو اس کا بڑا جرم تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ برائی کی تہمت لگائی تھی.
تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ زمین کو حکم دے، جو کہے گا کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو پکڑو، تو اس نے زمین نے اس کو کھینچا، تو اسے پتہ چل گیا کہ میں گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی منت کرنے لگا مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو زمین سے، تو اور نیچے چلا گیا۔ وہ پھر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں توبہ آئندہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا۔ اللہ کی حکمت تھی، جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری منت کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، اگر یہ ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ قارون تو جو قارون کے لیے اتنا مہربان ہے، تو ہم تو قارون کے برابر کے گناہگار نہیں ہیں، ہمارے گناہ تو اس سے بہت تھوڑے ہیں، لیکن گناہ پہ باقی رہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ شیطان نے کہا تیرے سارے بندے گمراہ کر کے ماروں گا، اللہ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا، یا زور لگے۔ تو بعض اوقات شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ کیا فائدہ، ادھر توبہ کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، اس کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ پچھلے تو معاف ہو گئے، اور پھر آئندہ اللہ کو رو کے دکھاؤ یا اللہ نہیں کروں گا، مہربانی کرتا۔ اور بیچ میں اگر موت نے لے لیا، ایک واقعہ یاد آ گیا، 3 سال پہلے میرا چلہ تھا سندھ میں، تو نواب شام پہنچا تو وہاں ایک وڈیرے کو لائے بیان میں، انتہائی غلط زندگی اس بندے کی، انتہائی غلط زندگی۔ وہ بیان میں مسلسل روتا رہا، اور جب میں نے یہ توبہ کروائی تو سب سے زیادہ زور سے اس نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ وہ گھر واپس گیا تو اپنے نوکروں سے بھی کہنے لگا کہ میں نے آج توبہ کی، رات کو مر گیا، سیدھا گیا جنت میں، نہ پلے نماز ہے نہ روزہ، ظلم الگ، سندھ کے وڈیروں کے کتنے ظلم ہیں۔ تو میں آپ سے بھی ان مستورات سے بھی یہ آخری گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم مل کے اجتماعی توبہ کریں۔ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔